بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا وسطا جو معتدل ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ جو پیروی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ان سے جو الٹے پھریں گے اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہے مگر ان کے لیے جن کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نمازوں کو ضائع فرمانے والے نہیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفیق اور نہایت ہی مہربان ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اس آیت سے متعلق تھوڑی سی بات کل عرض کی تھی۔ اس آیت میں ایک اہم لفظ ہے اس امت کی شان میں کہ یہ امت وسط ہے، اور وسط کا معنی ہے برابر اور اعتدال کا، کہ یہ معتدل امت ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال عطا فرمایا ہے، اور اعتدال ہر اعتبار سے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کا جسمانی جو معاملہ ہے صحت اور بیماری کا، اس کا دار و مدار اعتدال پر ہے۔ اگر انسان کے تمام قوا معتدل ہوں، خاص طور پر ہر انسان کے 4 مزاج ہیں، گرم، سرد، خشک اور تر، اگر یہ چاروں معتدل ہوں تو یہ صحت مند ہے، اور اگر کوئی ایک بڑھ جائے تو بس وہیں سے بیماری اور بالآخر موت کا پیغام انسان کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ معتدل چلتے رہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
ایسے ہی روحانی طور پر ہے کہ اگر روحانی اعتبار سے انسان کے تمام معاملات معتدل ہوں، اعتدال کے ساتھ ہوں، برابری کے ساتھ ہوں، اس میں کمی بیشی نہ ہو، تو پھر تو یہ روحانی طور پر صحت مند ہے۔ ورنہ تو پھر جیسے انسان کی جسمانی طور پر موت واقع ہوتی ہے، پھر یہ روحانی طور پر بھی انسان اپنے آپ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور پھر اس میں مختلف بیماریاں، بغض، حسد، کینہ، یہ تمام کی تمام بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے اللہ نہ کرے کہیں اس کے کفر پر خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔ تو اعتدال، اب یہ اعتدال یہ انسان کے عقائد میں بھی ہو، انسان کے اعمال میں بھی ہو، اسی طرح معاشرت میں بھی ہو اور معیشت میں بھی ہو، ہر اعتبار سے اعتدال۔ گزشتہ امتوں کے حوالے سے صرف تقابلی طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اعتقاد میں، عقیدے میں اعتدال یہ شرط ہے۔ اب دیگر امتوں کی صورتحال کیا ہے؟ یہود نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ تو ایک طرف تو نبوت کا مقام اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، دوسری طرف انبیاء علیہم السلام بے شمار نبی بنی اسرائیل نے شہید کر دی۔ افراط اور تفریط، یا اتنا اعتقاد ہے کہ الوہیت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ مانتے نہیں۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کسی کو جھٹلا دیا، مانتے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو، اور زیادہ بات ہوئی نعوذ باللہ شہید ہی کر دیے، قتل کر دیے۔ ایک طرف یہ ہے، اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے کے اعتبار سے اعتدال عطا فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تو الوہیت کے مقام پر پہنچانا ہے، نہ ان کی شان میں کمی کرنی ہے۔ علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، قصیدہ بردہ شریف والے، وہ فرماتے ہیں دع ما ادعته النصارى فی نبیہم، عیسائی جو اپنے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو رسول اللہ مبارک کے بارے میں نہ کہنا، وہ کفر کلمہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو خدا ہیں، یا تینوں میں سے تیسرے ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا یہ نہ کہنا، ہاں وَحْكَمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ، اس کے علاوہ ان کی مدح اور ثنا میں رسول اللہ مبارک کی جو آپ کہنا چاہتے ہیں، لیکن الوہیت کے مقام پر نہ پہنچانا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ ہما خوبا دارند تو تنہا داری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی خوبیاں کائنات میں پیدا فرمائی ہیں وہ بطریق اتم رسول اللہ مبارک میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی عبداللہ ورسولہ، عبداللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، بندگی سے نہیں نکالنا۔ رسول اللہ مبارک نے خود فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، او لوگو میری محبت میں آ کر میری ایسی تعریف نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر کے الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو اعتقاد میں اعتدال، نہ تو نعوذ باللہ، لیکن اب ہمارے ہاں کچھ معاملات بگڑ گئے ہیں، یا تو محبت میں آ کر کیا ہے وہ الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، اور یا یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ پیغمبر کی شان کو، پیغمبر کی ذات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ تو دونوں معاملے جو کہ نہیں جی کوئی ایسی بات ہی نہیں، رسول اللہ مبارک کے احادیث
رسول اللہ مبارک کی سنتیں ان سے بس ایسے ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک لانے والے تھے، بس ہم تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا، بس ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، پیغمبر کون ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس الوہیت کے بعد جتنے مقامات ہیں، جتنی شانیں ہیں، وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ہیں اللہ کے بندے، ہیں اللہ کے بندے، اس کے بندگی نہیں۔ قرآن کریم جگہ جگہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ عبدیت کمال ہے، ایسی عبدیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نصیب نہیں کی جو رسول اللہ مبارک کے اندر، عبدیت کے اعلیٰ مقام پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اعتقاد، عقیدہ یہ ہے کہ نہ تو الوہیت کے مقام پر، اور کہیں نعوذ باللہ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں توحید کی آڑ میں رسول اللہ مبارک کی شان میں گستاخی کر دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں معتدل اعتدال کہ نبی کی جو شان ہے، نبی کا جو مقام ہے، اس کو کم بھی نہیں کرنا اور بڑھانا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ معتدل امت ہے، اعتدال کے اندر درمیانہ راستہ، میانہ روی، نہ بالکل نیچے نہ بالکل اوپر، درمیانہ راستہ۔ اور اسی طریقے سے اس امت کی خصوصیت ہے کہ اعمال میں بھی اعتدال ہے۔ اعمال میں اعتدال کیا ہے کہ یہ امت ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہر عبادت کے لیے، ہر نیکی کے لیے تیار ہے، لیکن صرف اور صرف مسجد کا کونا، خانقاہیں نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ بازار میں بھی ہے۔ شریعت کا احکامات بازار کے لیے بھی ہیں، دفتر کے لیے بھی ہیں، سیاست کا میدان بھی ہمیں دیا ہے، اور وزارت کا بھی دیا ہے، خلافت کا بھی دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک طرف ہو یہ کہ کوئی عمل ہی نہیں ہے، دوسری طرف رحمانیت اختیار کر لی عیسائیوں نے کہ جی جو جائز اور حلال نعمتیں تھی وہ بھی اپنے اوپر کیا ہے، حرام کر دینا، کہ نہیں جی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی، میں نے اچھا کپڑا نہیں پہننا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے ساری زندگی نہانا نہیں ہے۔ نہیں، شریعت نے کہا نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی سواری، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمت۔ ایک صحابی آئے تو پورا گندا حال اور کپڑے پھٹے ہوئے، رسول اللہ مبارک نے فرمایا کچھ نہیں ہے، فرمایا اللہ کا شکر ہے، میرے ریوڑ ہیں بکریوں کے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہیں، میرے غلام ہیں۔ فرمایا فَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ، پھر تو اللہ کی نعمت کا اثر بھی آپ پر ظاہر ہونا چاہیے نا۔ بعض لوگوں نے ایسے کہ بس وہ جب سے پیدا ہوئے تھے وہ ویسٹ کوٹ، وہی ویسٹ کوٹ پہنے رکھنا ہے، خاص کر ہمارے جو پٹھان حضرات، اور بس بندے کا دل کرتا ہے کہ چلو میں اس کو کچھ 10 روپے دے دوں، اور پیچھے پتہ کریں وہ ارب پتی ہوتا ہے۔ فَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ، چیز تو وہی ہے جو آپ کھا لیں، پہن لیں یا اپنے ہاتھ سے دے دیں۔ یہ کیا ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، اور کیا ہے، نہیں بس پنکھے کے اندر رہنا، نہیں جی ہم تو یہ نہ کوئی ایسی لگاتے ہیں، نہ کبھی گاڑی رکھی، نہ کچھ کیا، ان نعمتوں سے اللہ نے محروم رکھا، اور پیچھے کیا ہے، اربوں روپے کے تجوریاں بھری بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت صاحب، اور کیا یہ بڑی نیکی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو درمیانہ، نہ غرور اور تکبر، نہ اسراف اور تبذیر کہ بالکل ویسے ہی پانی کی طرح بہا رہے ہیں اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہے، اپنی حالت کو ایسا بھی نہیں بنانا کہ دوسرا کیا کرے، اس کو فقیر اور غریب اور مسکین سمجھ کر جیب سے، نہیں، فَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ۔ تو ہر اعتبار سے شریعت نے درمیانہ راستہ بتایا ہے کہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے، نہ یہ کہ بالکل
اس انداز سے کہ اپنے آپ کو فرعون بلا سامان بنائے اور دوسروں کو کچھ سمجھے ہی نہ، اور نہ یہ کہ اپنے آپ کو فقیر اور مسکین شو کرے۔ بہرحال یہ امت وسط ہے، اس کا ہر عمل، ہر عقیدہ وہ اعتدال پر مبنی ہے، تو تب اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا وہ ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر صرف اور صرف نسبتوں سے کام نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ جزاکم اللہ۔